لیکن حضرت ہندہ کے بارے میں بات ہوئی ہے تو میں نے اس پہ پھر موقف دیا ابھی جب میرے نوٹس میں یہ لائی گئی. لیکن اس سے پہلے مولانا نے اپنے یعنی کہ گماشتے جو ہیں جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں اور جو ان کی زبان ہے کوئی مجھے شرابی کہہ رہا ہے، ایسے لعنتی اور ملعون افراد کو مفتی کہنا، مفتی لفظ کی توہین ہے. یہ انہوں نے جا کے توہین صحابہ کی یہ سٹوری شروع کی ہوئی ہے. یہ سارا کیا درا مولانا کا ہے. یہ مذہبی منافرت پہ لا رہا ہے. میں نے اس پہ واضح طور پہ کہا ہے میرا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور میرا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ میرے کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر سینکڑوں کی تعداد سے جیلی اکاؤنٹس ہیں، کل کلاں کو یہ پھر بھی کوئی اس طرح شوشہ چھوڑ سکتے ہیں. میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں تو ذمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی. یہ بتا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جماعتیں، اور یہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، مولانا کو چاہیے میری خیر منائے، کیونکہ یہ مذہبی منافرت پھیلا کے اس کا اگر خیال یہ ہے کہ مجھے غضن یا نقصان پہنچائے گا، میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے اپنے قبیلے سے عہد لیا ہوا ہے کہ مجھے غضن پہنچانے والے کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. شیخ عبدالرزاق صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آپ نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں. حضرت یہ سوال کی تک ہی نہیں بنتی ہے. ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کہاں کے؟ نواز شریف کو میں وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں، میں تو اس کو ایک ڈاکو کی شکل میں دیکھ رہا ہوں جس نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. یعنی شرم آنی چاہیے اس شخص کو. 46 ابھی اس کے ووٹ تھے، وکٹری سپیچ دے رہا ہے. یہ وکٹری سپیچ تو اس نے جب یہ پاکستان جس دن آیا تھا اسی دن دے دیا تھا. یعنی کون سی جمہوری اقدار اس کو الاؤ کر رہی ہیں کہ آپ اس مسند کو قبول کریں؟ کون سا حق ہے اس کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس یا دیگران کے پاس، کہ جیلی مینڈیٹ کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ جی ہم حکومت سازی کرنے جا رہے ہیں؟ اگر یہ آج سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پاکستان کے عوام کا دیا گیا مینڈیٹ چوری کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبیاری کر رہے ہیں، یہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک ایسے کلچر کو کہ جہاں پہ مستقبل میں کوئی امیدوار اس امید سے نہیں جائے گا کہ اس کی عوام میں پاپولیرٹی کیا ہے، کیونکہ پاپولیرٹی یا جیت جو ہیں وہ عوام کے فیصلے سے نہیں ہوگی، فارم 47 پہ ہوگی. کون اس کو گارنٹی کرے گا؟ یہ چیز جو ہوئی ہے یہ بےخنی کے مترادف ہیں. پاکستان کی بےخنی، پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے. اس کو تمام جمہوری قوتوں کو، تمام جمہوری پارٹیوں کو، پاکستان سے محبت کرنے والے تمام اداروں کو اس کو فی الفور سٹاپ کرنا چاہیے. اگر یہ چیز سٹاپ نہیں ہوتی ہے، انڈو نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوگا آنے والے دنوں میں اس جیلی حکمران میاں نواز شریف کو بٹھانے کے بعد وہ ناقابل تلافی ہوگا. کہ اس سے بڑا پبلک امپورٹنس کا ایشو پچھلے 20 سالوں میں نہیں آیا ہے، اتنی اہم نوعیت کا، جہاں پہ پورے پاکستان میں آئین کی حکمرانی، جہاں پاکستان میں جمہوریت کی سروائیول اتنے ہائی پیمانے پہ سٹیک پہ ہو. ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ادارے، عدلیہ، فوج، کیونکہ اب ضرورت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے، عدلیہ، فوج، بیوروکریسی، یہ سب مل کے پاکستان کے انٹرسٹ میں ایک کمیشن بٹھا دیں. 3 دن کا کام ہے، اس کمیشن کو تفویض کر دیں کہ جی آپ جانکاری کریں کون جیتے ہیں. سپریم کورٹ کے کسی بھی 2-3 ممبروں پہ مشتمل کسی کمیشن کو بٹھا دے. 3 دن میں پورے پاکستان کے اس ایشو کا حل نکل آئے گا، کیونکہ اس کے لیے اتنی ڈیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا میٹیریل، سارے شواہد، حقائق جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حل یہی ہے، اگر ہم نارمل عدالتی طریقے سے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ تب تک
حکومت بنا چکے ہوں گے کہ حکومت دینا اور لینا آئین کے تحت عوام کا کام ہے. عوام نے تو ہمیں 185 کی سیٹیں یہاں پہ دی, صوبوں میں کے پی اور پنجاب میں اوور ویلمنگ میجارٹی دی, ان کی ریزرو ملا کے ہماری تو 2/3 میجارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے. 2/3 میجارٹی ہماری حکومت کس حوالے سے کمزور ہیں؟ کمزور حکومت بنانا ایک پلان کا حصہ ہے تاکہ حکومتیں چاہے نواز شریف کی ہو پی ٹی آئی کی وہ کمزور ہو, تاکہ لوگ جو ہیں وہ جمہوری اقدار کو مضبوط نہ کر سکیں. ہماری حکومت تو کمزور نہیں ہے, ہماری حکومت ہمیں ہماری حکومت دے دیں, ہماری اپنی سیٹیں دے دیں, ہم تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہیں, سب کو واضح ہیں. اور یہ جو پوری دنیا چیخ رہی ہے اور کنڈیم کر رہی ہے, یہ کوئی گھاس نہیں کھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پہ اور قانون پہ شب خون مارا گیا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سائبر وارفیئر بھی جاری ہے اور انہوں نے یہ بھی مختلف افواہیں اور خبریں پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ فلاں جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے, ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں, اگر ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا کسی کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ان حالات میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں, اور یہ کوئی اخلاقی طور پہ کسی بھی اینگل سے کوئی درست کسی کو نظر آ رہا ہے تو توڑیں. ملک کو توڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے امیدواروں کو پہلے نہیں توڑے ہیں. کتنے میں سینیٹرز ہمارے اغوا ہوئے, مارا پیٹا, ان کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا. اب اگر یہ اور اس ڈرامے کو تسلسل دینا چاہتے ہیں, ان کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خوبصورتی ہے, کوئی نکار ہیں, ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے, تو مارے ہمیں, توڑیں ہمیں. مزید کیا رہے گی اس ملک میں؟ مطلب ہے ہم نے پارٹیوں کو مضبوط کرنا ہے. پی ٹی آئی نے کتنے مشکل حالات میں سب کچھ سہنے کے باوجود ہم نے کہا ہم الیکشن کرتے ہیں, ساری کوشش اس پہ تھی کہ ہم بائیکاٹ کریں. ہم نے الیکشن لڑا, کتنے نامساعد حالات میں لڑا. جب پھر بھی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, اب کہتے ہیں کہ نہیں وہ مینڈیٹ بھی آپ نہیں رکھ سکتے. اوپر سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں جتنے لوگ جانا چاہیں چلے جائیں. لیکن کیا پاکستانیوں کو یہ اچھا لگے گا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے منتخب ہوا امیدوار جو ہیں وہ نون میں چلا جائے؟ اور نون کو کون سی یعنی اس میں ان کی تزئین و آرائش ہوگی؟ کیا ان کو لوگ وقار سے دیکھیں گے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں یہ اوپر سے یہ بھی کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ لوگوں پہ ہے. بروز صاحب یہ بتا دیجیے لاسٹ کوسچن کہ کیا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل بیٹھ سکتے ہیں, کسی کے ساتھ حکومت سازی میں کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ اندرون خانہ آصف زرداری کی جانب سے پی ٹی آئی سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ حکومت سازی مل کر کی جائے. دیکھیں, خان صاحب سے کل اجازت ملنے کے بعد تمام ہم اقدامات اٹھائیں گے. شکریہ.